سائیکو سوشل امپیکٹ ہوتا ہے ڈیزاسٹرز کا، وہ صرف ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو اس کا حصہ بنے، بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اسے ریسکیو کرنے جاتے ہیں، جو صرف اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس شخص کو کہنا جس کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ جاؤ سائیکائٹرسٹ کو دکھاؤ. یہ ایسے ہے جیسے کسی شخص کو، اور آپ اس درد کو بہت اچھی طرح سے روحانی طور پر جانتے ہیں، کہ اس کی بصارت نہ ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ جاؤ آئی اسپیشلسٹ کو مل کر آؤ. ٹھیک. نفسیاتی امراض لڑکوں میں جو پہلے 12 سال اور 15 سال ہیں زندگی کے، لڑکوں میں زیادہ ہوتے ہیں، لڑکیوں میں کم ہوتے ہیں. ہمارے اندر ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جو عقل سلیم کو استعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد تو اب صرف اقبال کے شعروں میں رہ گئی ہے کہ جن کو مومن اور خلیفۃ الارض کہا جا سکتا ہے. جس چیز کے اندر عمل اور محنت اور مشقت ہے نا، اس سے بچنا چاہتے ہیں لوگ. گورنمنٹ کی نوکری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کام کوئی نہیں تے پیسے پورے. جی ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بڑی نادر شخصیات کو آپ سے ملواتے ہیں. آج انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی اپنی تھیم ہے اس سال کے حوالے سے. جو ہمارے مہمان ہیں نا اس پہ گفتگو کرنے کے لیے بھائی بڑے ہی لائق، فائق، ذہین، فہیم شخص ہیں، اور میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا، لیکن اگر اس میں سے چند شخصیات کو میں منتخب کر سکوں کہ یہ ذہین ترین لوگ تھے میری زندگی میں جن سے گفتگو کا موقع ملا، تو جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا. میرے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جب آپ بات سنیں گے تو فرق تو پھر اس سے پڑے گا. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر معدت رانا، پروفیسر آف سائیکیٹری ہیں، اور مینٹل ڈیزاسٹر ریلیف کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، اور بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جو بڑی تکلیف میں تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ دنوں میں ان کی طبیعت بہتر ہوگی. لیکن صرف یہ بات نہیں ہے، ان کی نظر ہے اس سماج کے اوپر، اس صحافت کے اوپر، اس سیاست کے اوپر، علم کے اوپر، تصوف کے اوپر، لٹریچر کے اوپر. تو وہ سارے موضوعات ان سے گفتگو میں آتے ہیں. میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اس میں کوئی باک نہیں سمجھتا کہ میرے لیے بے انتہا عزت کی بات ہے کہ ڈاکٹر معدت رانا آج ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. آپ کی بڑی نوازش، آپ نے ایسے الفاظ چنے ناچیز کے لیے. اچھا، یہ میرے لیے عزت کی بات. یار یہ مینٹل ہیلتھ ڈے یہ کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے، اور اس کی تھیم ہر سال کیوں فرق ہو جاتی ہے؟ جی، مینٹل ہیلتھ ڈے ایکچولی WHO کا ایک پروگرام ہے. مختلف ہارٹ کا ڈے بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے، باقی آئیز کا بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے. تو جو مینٹل ہیلتھ ڈے ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہوتی ہے کہ ہر سال ایک تھیم لے کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ممبر کنٹریز ہیں وہ اپنے ہاں ادراک اور فہم امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں. اور جو پاکستان ہے یہاں پر بالخصوص، لیکن اجتماعی طور پر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں بالعموم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بڑے ہی توہمات ہیں، بڑی متس اور مسکنسیپشنز ہیں. اور مینٹل ہیلتھ کا جو لفظ ہے اس کے اندر ہی ایک سٹگما چھپا ہوا ہے. بالکل بالکل. تو یہ پھر ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے. اکتوبر 10 تاریخ کو تو یہ منایا جاتا ہے، لیکن پھر اکتوبر کا تقریباً تمام مہینہ ہم یہی بات کرتے چلے جاتے ہیں کہ جب کوئی شخص دل کا بیمار ہوتا ہے تو ہماری تمام تر توجہ اس پر ہوتی ہے کہ اس کا خیال کریں، اس کو لک آفٹر کریں، اس کو کیئر کریں، اس کو دل کا عارضہ ہو گیا ہے. لیکن جیسے ہی ہمیں کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا مسئلہ سائیکیاٹرک نوعیت کا ہے، نفسیاتی ہے یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ایک دم ہمارا دھیان اس پر چلا جاتا ہے کہ یہ شخص کسی ہمدردی کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بڑا کمزور آدمی ہے اور یہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا. اور کہیں اس کو کوئی نظر تو نہیں لگ گئی، کوئی جن، بھوت، پریت ایسے معاملات تو نہیں ہو گئے. یعنی ہم اسے فوراً ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں. کبھی کسی کو نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہا ہو کہ اس کے پتے کا درد جو ہے وہ کسی جن کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں. کڈنی میں سٹون جو ہے وہ ہو گیا، کسی پری نے یہ پتھر مارا ہے یا وہ تعویذ سے ٹھیک بھی ہو جائے گا. جی، یا وہ تعویذ سے ٹھیک بھی ہو جائے گا.
تو لیکن مینٹل ہیلتھ کے بارے میں یہ توہمات پائی جاتی ہیں. تو مینٹل ہیلتھ ڈے ایک پاسبلٹی ہوتی ہے جہاں پر آپ یہ کوشش کر سکیں, اور جیسے آپ نے مجھے موقع دیا آج, جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں آپ کا, کہ ہم اس موضوع پر بات کریں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. اس سال کا موضوع اس لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے کہ اگرچہ یہ 1 سال پہلے طے ہو جاتا ہے تقریباً, کہ حال ہی میں ہمارے یہاں سیلاب کی تباہ کاریاں, اور ہم ان سے ابھی بھی نبرد آزماں ہیں, اور ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ بہت کمال کا کام کرنے کے باوجود ابھی تک سمیٹ رہی ہے اس طرح کی جو ہم بکھرے ہیں پچھلے چند مہینوں میں سیلاب کی وجہ سے. تو اس سال کی جو تھیم ہے وہ ہے ایمرجنسیز اینڈ کیٹاسٹرفیز میں مینٹل ہیلتھ سروسز کا کیا رول ہو سکتا ہے. اچھا اس حوالے سے ہم نے نا یہ ایک تو یہ موضوع ہم نے پہلی دفعہ سنا, بالکل مجھے اقرار کرنے دیجیے. دوسرا ہم نے یہ سنا کہ ڈیزاسٹر میں ریلیف کا کام ہوتا ہے, مطلب لوگوں کو اگر گھر ٹوٹ گئے ہیں گھر بنا دیں, کپڑے ڈونیٹ کر دیں, دوائیاں ڈونیٹ کر دیں, پانی کی بوتلیں پہنچا دیں. یہ مینٹل ہیلتھ کا ریلیف ان لوگوں کو, اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. دیکھیے یہ بڑی عجیب بات, اور جب 2005 کا زلزلہ ہوا نا ہمارا, تو مجھے موقع خود پہلی دفعہ ملا سائیکائٹرسٹ کے حیثیت سے جاننے کا کہ اصل میں جو ورسٹ افیکٹڈ صورتحال ہوتی ہے نا وہ انسان کا ذہن ہے. کسی بھی ٹریجڈی کے بعد جو نیچرل کیٹاسٹرفی ہوتی ہے, یا فار دیٹ میٹر اگر کیٹاسٹرفی یا ایمرجنسی یا ڈیزاسٹر ہیومن میڈ ہو تو بھی, جو ایسا زخم جو کہ آپ کی روح پر لگتا ہے اور آپ کے ذہن پر جو چوٹ لگتی ہے نا, اس کی گونج سال ہر سال تک چلتی ہے. باقی کمبل بھی آ جاتے ہیں, کھانا بھی مل جاتا ہے, خیمے بھی پہنچ جاتے ہیں, آپ واپس اپنے گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں, اور جو ہیضہ ہوا ہوتا ہے یا جو امراض پھیل جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ان سے آپ ریکور کر جاتے ہیں. لیکن جو مینٹل ہیلتھ چیلنجز پیدا ہوتے ہیں اگر ان کو ایڈریس نہ کیا جائے تو وہ تا دیر انسان کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ امپیکٹ بیماریوں کی شکل اختیار کرتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی ریسرچ ہے کہ انسان کا جو دفاعی نظام جسمانی امراض کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے ڈیزاسٹرز کے اندر, اسی مینٹل ہیلتھ پرابلمس کی وجہ سے. اور نتیجتاً ایسی ایسی بیماریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ جو کبھی دیکھی نہ سنی. تو یہ 2005 کے ارتھکویک کے بعد ہم نے اس کو سمجھنا شروع کیا, اور پھر 2010 کا زلزلہ, سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں, پھر سبسیکوینٹلی 17, 19, 22 ان سالوں میں سیلاب کا بار بار آنا, اور پھر لیکن اس کے علاوہ جو ہیومن میڈ ڈیزاسٹرز اس دوران میں ہم 2002 سے لے کر اب تک ایک ٹراما میں سے گزر رہے ہیں, جو وار اگینسٹ ٹیرر سے سٹارٹ ہوا, پھر وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. تو وہ ہیومن میڈ ڈیزاسٹرز ہیں, ان سے جو ہماری پاپولیشنز افیکٹ ہوئیں, ڈرون اٹیکس ہوئے, اسی دوران ہمارے اوپر حملہ ہوا. تو پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے کیٹاسٹرفی سے. یہ تو آپ نے حادثوں کا, سانحوں کا ذکر کیا, بڑا انفیئر کویسچن ہے, لیکن کویسچن بہت اہم ہے. اب ظاہر ہے ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوگا, ہم اس کے اندر بات کر سکیں گے. تو انفیئر اس لیے کہ مطلب جس پروفیشن سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ پیناڈول نہیں ہوتی کہ سر درد ہے تو آپ یہ گولی کھائیں آپ کا سر درد دور ہو جائے گا. لیکن پھر بھی لوگ جاننا چاہیں گے کہ اب ایک ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے, ماحولیات میں آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا, زلزلے آئے, سیلاب آئے, لوگوں کے گھروں میں چٹانیں گھس آئیں, کلاؤڈ برسٹ ہوئے, لوگ ڈوب گئے, مر گئے. اس سچویشن میں مطلب اگر ہم آپ سے کہیں کہ چند باتیں ہمیں بتا دیں کیا کرنا ہے. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک یونیک صورتحال ہوتی ہے ڈیزاسٹرز. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پہلا یہ کہ اس کے اندر ایک لاس ہے, ایک گریف ہے کہ آپ کا گھر بار چلا گیا, آپ کے مال مویشی چلے گئے, آپ کے اپنے پیارے بھی چلے گئے. تو ایک لاس کا پہلو ہے. اچھا, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں لاس تو ہے ہی, مطلب پیاروں کا چلے جانا, مال مویشی کا چلے جانا, نقصان ہو جانا نارمل فینومینا ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ محلے میں اگر کسی کے گھر میں اگر موت واقع ہوئی تو باقی محلے والے تو ٹھیک ہے نا, وہ اس کا غم بٹانے آ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ایک اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں, اس کو سپورٹ دیتے ہیں اور اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن یہاں ڈیزاسٹرز میں جنہوں نے آنا تھا وہ تو خود تباہ کاری کا شکار ہوئے ہوئے ہیں.
تو یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہوتی ہے کہ لاس بھی ہے لیکن آپ کو سہارا دینے والا شخص جو تھا وہ تو خود لوٹا پوٹا ہے، اس لیے کہ یہ غم اجتماعی ہے. اجتماعی غم ہے. اور دوسرا یہ بھی ایک بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے کہ لوگ اس لاس کے بعد ایک طرح سے اس طرح بھی گمسم ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی آفر کی بھی جائے سپورٹ کی تو وہ اس سے خائف ہوتے ہیں، ڈرا ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. تو جہاں آپ اپنے زخم کا جو جسمانی زخم ہو اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں، یہاں آپ اتنے خائف ہو جاتے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر آپ کو وہ والے ڈیزاسٹرز کے خواب آتے ہیں، ان کے نائٹ میئرز آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو سٹارٹل رسپانس ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کیا اور آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں تبک گیا. ہاں ہاں بالکل صحیح. تو وہ والی کیفیت آپ کی ہو جاتی ہے، سو مچ سو کہ آپ کو فلیش بیکس آتے ہیں، یعنی کہ وہ سیلاب آیا گزر گیا، اب آپ ایک خیمے میں ہیں یا کسی محفوظ جگہ پر ہیں، لیکن آپ کو روز کسی وقت یہ دھیان آتا ہے کہ دوبارہ تو نہیں آ گیا سیلاب. اور ابھی گفتگو سے پہلے آپ نے ایک بڑا کمال واقعہ مجھے سنایا کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں قریب ہی ایک حادثہ ہوا، ایک بارش میں ایک فیملی ڈوب گئی. تو اس کا ایک امپیکٹ آپ کے اوپر ہوا، حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، نہ آپ نے وہ واقعہ دیکھا. تو جو سائیکو سوشل امپیکٹ ہوتا ہے ڈیزاسٹرز کا، وہ صرف ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو اس کا حصہ بنے، بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اسے ریسکیو کرنے جاتے ہیں، جو صرف اس کے بارے میں سنتے ہیں، یا جنہوں نے وی چینل پر یا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اوپر وہ واقعہ سن لیا، دیکھ لیا. تو بڑی رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے کانسیکوینٹلی کہ یو کین گیٹ ٹراماٹائزڈ بائی جسٹ ہیئرنگ اباؤٹ اٹ اور بائی سیئنگ دیٹ پرٹیکولر ڈیزاسٹر. تو یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، تو اس میں جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ریچ آؤٹ وداؤٹ ورڈس. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان لوگوں سے باتیں کریں، بات وہیں سے شروع ہوگی کہ ان کو کمبل پہنچا دینا، ان کو کھانا کھلا دینا، ان کو یہ احساس دلانا دینا کہ تمہارے ارد گرد کے جو اپنے پیارے لوگ تھے وہ تو اس وقت اسی طرح سے سہمے ہیں، لیکن ہم بھی تمہارے پیارے ہیں، ہم بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ان کا کچھ دیر کے لیے ہاتھ پکڑ کے بیٹھے رہنا بھی ایسی کمیونیکیشن پیدا کرتا ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں دے سکتے. تو شیئرنگ کی پاسبلٹی ان کو پرووائڈ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ. تو ان کو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا، اور پھر اس بات کا اہتمام کرنا کہ تقریباً 4 ہفتے گزرنے کے بعد ان کے اندر تقریباً 1/3 لوگوں میں اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ انہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو جائے، انگزائٹی اور ڈپریشن ہو جائے. بلکہ ہمارے کلچرز میں ایک اور بیماری ہے جسے کہتے ہیں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز. تو ان کی ارلی اسکریننگ اور ان کے لیے پھر ایک ایکسیس ٹو مینٹل ہیلتھ سروسز، اس کو انشور کرنا. یہ عام طور پر ڈیزاسٹر ریلیف پروگرامز کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن ہم بڑے لکی ہیں اس حوالے سے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس دفعہ بالخصوص جہاں اور بہت سارے کارنامے نمایاں کیے ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے پروگرام کا حصہ ہے سائیکو سوشل ریلیف پاکستان، اینڈ وی نیڈ ٹو بی ویری پراؤڈ آف. ٹھیک. اچھا سر، کچھ اب ذرا ہم آپ کے پروفیشن کے متعلق چلتے ہیں. بڑا ٹیبو ہے، بڑا لوگوں کو نا اس سے خوف آتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کسی شخص کو ذہنی عارضہ ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے. کسی کو ہم اگر کسی کو برا بھلا کہنا چاہیں تو اس کے لیے شاید وہ لفظ استعمال کریں جو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈپریشن سے لے کے ہم ڈپریشن کو بھی اسی کیفیت میں لیتے ہیں، اور یہ ابتدا ہے اگر تو پاگل پن جو ہے وہ انتہا ہے. اس کے درمیان میں ہم نے کوئی سرحد، کوئی علاقہ ایسا نہیں رکھا جہاں رک کے اس آدمی کی خیریت دریافت کرنی ہے. تو یہ جو ساری کیفیت ہے اس کے درمیان میں بھی تو بہت سارے علاقے آتے ہوں گے نا. ڈپریشن اگر ابتدائی چیز ہے اور پاگل پن انتہا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں کیوریبل بھی ہیں. تو پہلے یہ بتائیے کہ ہم اس کو اتنا برا سمجھتے کیوں ہیں؟ ہم ڈاکٹر سے دوائی لینے کو برا نہیں سمجھتے، بخار ہے تو دوائی لے لیں. دیکھیے، ایک تو نا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ. دیکھیے، جب میں بات کر رہا تھا پتے کے درد کی یا کڈنی کے سٹون کی یا دل کے عارضے کی، تو یہ بات مجھے کون بتاتا ہے کہ تمہاری تکلیف کہاں ہے، تمہیں کس سے ملنا چاہیے،
تم عذاب اور تکلیف میں ہو، بیمار ہو گئے ہو، جاؤ کسی سے اپنا علاج کرو. یہ کون بتاتا ہے ہمارا؟ یہ ہمارے جسم میں ہمارا دماغ بتاتا ہے. ٹھیک. لیکن کیا ہی عجیب صورتحال ہے، آئرنی آف آئرنیز، کہ جب دماغ بیمار ہو جائے گا تو کڈنیز تو بتانے کی رہی، صحیح، دل تو بتانے سے رہا کہ تم بیمار ہو گئے ہو. ٹھیک. تو خود دماغ جب بیمار ہو جاتا ہے تو یہ رسپانسبلٹی پھر اس شخص کے ارد گرد کے لوگوں پر آتی ہے کہ وہ اس کا احساس کریں کہ اس شخص کا دماغ کام نہیں کر رہا اب، اور ہمارے دماغ کی جو عقل سلیم ہے اس کو اب دعوت ہے کہ وہ اس کو لک آفٹر کرے. وہ بجائے لک آفٹر کرنے کے وہ 3 ایسے ریاکشنز شو کرتی ہے جس سے اسٹگما بنتا ہے. پہلا ریاکشن ہوتا ہے ڈینائل، ہے ہی نہیں، آپ کو پرابلم ہی کوئی نہیں، تمہارے ماشاءاللہ شادی شدہ ہو، بچے ہیں، گھر بار چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، تمہیں کس بات کی پرابلم ہے؟ یعنی ایز اف ٹھیک کہ ان تمام سہولتوں کے ساتھ ہی دماغ کا خانہ خالی ہو گیا. مطلب اگر آپ کے پاس گاڑی ہو، بیوی بچے ہوں اور آپ کی نوکری لگ جائے تو دماغ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. ہاں بالکل صحیح. اچھا، تو اب بیمار نہیں ہو سکتے. بھائی اگر ایسے آدمی کو نیمونیا ہو سکتا ہے تو کیا اسے دماغ کا عرضہ نہیں ہو سکتا؟ سو ایک ڈینائل ہے اس کے بارے میں. اچھا، دوسرا یہ بھی ہے بلیم. اس کو یہ معاملہ اس لیے ہو گیا کہ یہ کمزور ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، یہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو اتنی سی بات اتنی لگتی ہے. اچھا، جس بندے کو ہو گیا وہ علیحدہ بلیم میں ہوتا ہے کہ مجھے ساس کی وجہ سے ہو گیا، مجھے بہو کی وجہ سے ہو گیا، مجھے میاں کی وجہ سے ہو گیا، میرے بچے بڑے خراب ہیں، میں رہتا بڑے ایک مشکل جگہ پہ ہوں، جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں حالات بڑے مخدوش ہیں، ہمارے تو ملک کا ہی بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. اب جو دیکھیں نا، ان اکنامک سرکمسٹانسز میں انسان کو ڈپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. اچھا، یہ باتیں جو ہیں ان کا اپنا اپنا رول تو پیٹ کے عارضے میں بھی ہے، تو وہاں تو ہم ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے، لیکن دماغ کے عارضے میں سماؤ ہم بلیمز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسرا جو حادثہ ہے وہ سب سے شدید ہے، پوائنٹنگ دا فنگر، کہ اس شخص کو کہنا جس کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ جاؤ سائیکائٹرسٹ کو دکھاؤ. یہ ایسے ہے جیسے کسی شخص کو، اور آپ اس درد کو بہت اچھی طرح سے روحانی طور پر جانتے ہیں، کہ اس کی بصارت نہ ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ جاؤ آئی اسپیشلسٹ کو مل کر آؤ. ٹھیک. تو آپ سوچیے ذرا کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی. اگر وہ آئی اسپیشلسٹ تک جا سکتا تو پھر وہ بصیر ہوتا. ٹھیک، بالکل صحیح. تو وہ یہ جو فنگر پوائنٹنگ ہے یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے، اور یہاں میں اپنے جو اس وقت ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام، ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی شخص کو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ دیکھیں اسے کبھی فنگر پوائنٹنگ نہ کہیں، بلکہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس مشکل کو، اس بوجھ کو اپنے اوپر لے لیں. جیسے اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے آپ کے پیارے کی، تو اس کا بوجھ آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سارا بوجھ میرے اوپر ڈال دو، کہتے ہیں نا ہم، تو پھر وہ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. تو یہاں بھی وہی کیفیت ہے. آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ دیکھو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کیفیت میں تم سے کیسے ڈیل کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ میں اس کیفیت میں میرے کیا رویے ہونے چاہیے تمہارے ساتھ، اور میں تمہیں کس طرح سمجھ سکتا ہوں. اس سے سمجھنے کے لیے ہم مل کر ایک اسپیشلسٹ کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، بہت اچھی بات. تو تم سے ہم تک، ٹھیک، یہ ہے سفر مینٹل ہیلتھ کے ریفرل کا اور ایکسیسیبلٹی ٹو سروسز کا. ویری نائس. اچھا سر، ایک اور مسئلہ ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. میں آپ کے ہونے کا زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا، ایک جنریشن ہے ہمارے پاس جو نہ کرکٹ کھیلنے میں دلچسپی رکھتی ہے، نہ فٹ بال سے اسے کوئی دلچسپی ہے، حتیٰ کہ ہماری سب سے بڑی مصروفیت ٹیلی ویژن، اور بہت لگژری ہوئی تو فلم ہوا کرتی تھی، اور یا دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیا، چائے پی لی، اس طرح کی فیملی کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی شادی کی تیاری کر لی. اس جنریشن کے پاس ایک ٹول ہے جسے ہم موبائل فون کہتے ہیں، اور ان کے سوشل میڈیا پہ ہینڈلز ہیں. یہ اس میں اتنا گم ہے کہ انہیں ارد گرد کے کا کوئی ہوش نہیں. یہ ہماری جنریشن کا کہنا ہے، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں، لیکن یہ سوشل میڈیا جہاں ہیٹ سپیچ بہت زیادہ ہے، جہاں پہ اور ایسی طرح کا کانٹینٹ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے بچوں کو وہ ساری معلومات ہیں جو شاید یہاں پہ ہماری جنریشن میں 50 سال کے آدمی کو نہیں ہوتی، یہاں پہ 8 سال کے بچی کو وہ ساری معلومات ہیں. اس سے بھی ذہنی پرابلمس ہو رہے ہیں لوگوں کے.
وہ کیا ہے اور اس کا تریاق کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے اور بہت اس کا طویل جواب ہو سکتا ہے، لیکن مختصراً میں عرض کروں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو آن سلاٹ ہے یہ خود اس بات کا کے اوپر دلیل ہے کہ جو ورچوئل ورلڈ ہے ہماری جنریشن کے لیے وہ ہمارے ریئل ورلڈ سے زیادہ کمفرٹیبل ہے، کمفرٹنگ ہے، اٹریکٹیو کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے یہ ہے کہ جو اس کے ارد گرد اس کے ماں باپ ہیں ان کے رویے، جو اس کے اساتذہ ہیں ان کے رویے، جو اس کے گھر کا ماحول ہے اس کی تلخیاں، وہ ذرا ایک نظر دیکھیے گا. کیا آپ مجھے بتائیے کہ ایک ٹپیکل اسٹوڈنٹ آف پاکستان جس کی لیٹ سے کہ 8ویں جماعت یا 9ویں جماعت میں وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ اس پر غور کریں، اس زندگی پر سوائے کتابیں پڑھنے، امتحان دینے، ٹیسٹ دینے اور نمبر حاصل کرنے اور اس عذاب، اس تلوار کے سر پہ لٹکتے رہنے سے کہ تمہارا داخلہ FSC میں، پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں ہوگا یا نہیں، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کیا ہے؟ تو صبح 5 بجے سے وہ اٹھتا ہے اور رات کے 9 بجے وہ اکیڈمی سے فارغ ہوتا ہے، بیچ میں اس نے مولوی صاحب سے قرآن شریف کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. تو یہ جو زندگی ہے اس میں اس کا کوئی کنٹرول ہے؟ اس کی کوئی سے ہے؟ نہیں ہے. تو چنانچہ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے ایسی سچویشن کو جہاں اس کا کنٹرول ہو، اس کی سے ہو، اور وہ اس کی ورچوئل دنیا ہے. اس ورچوئل دنیا میں اس کا کنٹرول بھی ہے، اس کی سے بھی ہے. امی کو وہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، امی کو وہ کوائٹ کر سکتا ہے، امی کو وہ انفرینڈ کر سکتا ہے. ابو نہیں کر سکے ساری عمر، تو اب یہ کیا کریں گے؟ تو دیر فور وہ ایک ایسی دنیا اپنے لیے بناتا ہے وچ از اے ورچوئل ورلڈ. اس ورچوئل ورلڈ میں جانے سے اس کو ایک دم ایک تازہ ہوا کا جھونکا اس کی زندگی میں آتا ہے. اور کون ہے جو گھٹن کو پسند کرے اور تازہ ہوا جھونکے سے اپنا سر پھیر لے؟ آپ کریں گے ایسا؟ میں تو نہیں کروں گا. سو پہلے یہ اپنا جو اپنے اوپر ایک اس کا الزام ہے وہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ سوشل میڈیا ہیز ٹو ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ. دیکھیے آپ جانتے ہیں میرے استاد پروفیسر مبشر صاحب، وہ ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، آپ بہت پیار کرتے تھے، آپ کو یاد ہے. وہ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بارش کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ٹھیک، بارش کا کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جس چیز کے اوپر بارش گرتی ہے نا اور جس جگہ پہ گرتی ہے وہ طے کرتی ہے کہ بارش کیا کرے گی. اگر بارش کے قطرے کسی کیچڑ پر گریں گے تو کیچڑ بڑھ جائے گا، لیکن اگر سیپ میں گر گیا اس کا ایک قطرہ بھی تو گوہر بن جائے گا. ٹھیک. سو سوشل میڈیا ایشو نہیں ہے، وہ ریسیو کرنے والا کون ہے. اگر میں ایک بولڈ، مزریبل، آئسولیٹڈ، ڈپریسڈ 16 ایئر اولڈ ہوں تو میرے لیے سوشل میڈیا کی جو سگنیفیکینس ہوگی نا وہ شاید پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں اس کے اندر ڈھونڈ کے ایسی چیزیں کروں گا جو میرے ڈپریشن میں اور میری آئسولیشن میں اضافہ کریں گی اور مجھے اور مزید بیمار کر دیں گی. لیکن اگر میں ایک وائبرنٹ، فریش، خوش، پرلطف کیفیت کا انسان ہوں اور مجھے سوشل میڈیا ملے گا تو پھر میں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں والی منزل پر گامزن ہو جاؤں گا اسی سوشل میڈیا کے تھرو. سو لیٹ اس ناٹ کنسیڈر سوشل میڈیا ایز این ایشو، اٹ از دا ریسیور اینڈ دا وے دا جنریشن از ناٹ بینگ پریپیئرڈ ٹو ریسیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سوشل میڈیا. اس کا امپیکٹ ہے. ایک سوال جس کا جواب شاید کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے، ذہنی امراض کا تعلق جینڈر سے بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں نا ماچو مین کا کانسیپٹ اور جو ہے میل شوونزم، تو اس میں ہم خواتین کو ہر چیز کا الزام دیتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہمیں بتائیے کیا ان امراض کا جینڈر سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے اگر ہم پریولنس کے اعتبار سے دیکھیں تو نفسیاتی امراض لڑکوں میں جو پہلے 12 سال اور 15 سال ہیں زندگی کے، لڑکوں میں زیادہ ہوتے ہیں، لڑکیوں میں کم ہوتے ہیں. اور 15 سال سے آنورڈس تمام عمر سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز، پرٹیکولرلی ڈپریشن، انگزائٹی، obsessive compulsive ڈس یا ہمارے بہت سارے اور فوبیاز، پینک ڈس آرڈر، ان کی تقریباً 3 گنا زیادہ فریکوینسی پائی جاتی ہے خواتین میں.
اب اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں. سمپلسٹک طریقہ یہ ہے کہ یہ جینڈر ایشو ہے، نہیں، صرف جینڈر ایشو نہیں ہے. اوکے. جو خواتین ہیں ان کے اندر جینیٹک پریڈسپوزیشن کے حوالے سے بھی، ہارمونل چیلنجز کے حوالے سے بھی، سوشل رولز کے حوالے سے بھی، جو اسٹریسرز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کی ایک پوری دنیا ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے عورت کو آپ نے جس انداز سے مخاطب کرنا ہے، جس انداز سے اس کو ڈیل کرنا ہے، یہ فرام کنسیپشن آنورڈز منفی ہے. یعنی ایک لڑکی کو جب وہ بچہ کنسیو کرتی ہے نا، تو سب سے پہلا خدشہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا خدشہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ تے کڑی تو نہیں ہو گئی. صحیح. آپ یہاں سے آپ ذرا دیکھیے ظلم کہ وہ تحفہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شکل میں اللہ نے پیش کیا، اس کے بارے میں ایک عام بچی آج بھی خائف ہے کہ کہیں بیٹی نہ ہو جائے. تو جب یہاں سے پری کنسیپشن آنورڈز ایک فیئر اور اپریہینشن لے کر، اور یہ میں عرض کر دوں کہ انفنٹ مینٹل ہیلتھ ایک سبجیکٹ بن گیا ہے دنیا میں، کہ یہ جو امپیکٹ نیگیٹو ایموشنز کا اور نیگیٹو سوشل ٹیبوز کا ہے، یہ اس انٹرا یوٹرائن لائف میں اس بچے کے اوپر پہنچ رہا ہے. تو جس انداز سے آپ اس بچی کو لک آفٹر کر رہے ہیں جب وہ پریگنینسی میں ہے، یہ طے کرے گا کہ اس بچے کے اوپر اس کی ذہنی صحت کیسی ہوگی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس بچی کے اوپر کس قسم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں جیسے وہ پریگننٹ ہوتی ہے. پھر پریگنینسی کے بعد جسٹیشنل پیریڈ، چائلڈ برتھ، اس کے اپنے ٹراماز، پھر فیڈنگ کے اعتبار سے جو مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، اور پھر وہ پورا ایک سلسلہ ہے جہاں اس کے اوپر طرح طرح کے اسٹریسرز آتے چلے جاتے ہیں. یہ کہنا البتہ بالکل غلط ہوگا کہ مرد کے اوپر اسٹریسرز نہیں ہیں، ان کی نوعیت فرق ہے. اوکے. دوسری خوبصورت بات یہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے جو مردوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے خواتین سے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت آسانی محسوس کرتی ہے اپنی سائیکو سوشل سٹریس کو بیان کرنے میں. مرد آن دا ادر ہینڈ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہوں، یا مجھے ڈپریشن ہے، یا مجھے سوشل سٹریس ہے، میں رو پڑا ہوں، تو میں رو پڑا ہوں، تو اس کا مطلب میں کمزور ہوں. تو اس لیے ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جہاں پریولنس زیادہ ہے وہاں ان کے آؤٹ کمز بہتر ہیں خواتین کے، بیکاز دے آر ریڈی ٹو ٹیک ہیلپ، دے آر ریڈی ٹو ٹیک ارلی ہیلپ، دے آر فار مور ریزنیبل ان ٹرمز آف ایکسیپٹنس آف دا ایشو. ان کے اندر اسٹگما کم ہے. تو آپ مزارات پہ دیکھ لیجئے جا کے، وہاں بھی تو ہم سائیکو سوشل سٹریس لے کر جاتے ہیں نا، آپ کو خواتین کی تعداد زیادہ ملے گی. اور میرا او پی ڈی میں 70% خواتین ہوتی. تھوڑی سی اب وقت کم ہے، تھوڑی سی اور بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روحانی طریقے سے ذہنی امراض کا علاج کرتے ہیں. کسی کو تعویذ سے آرام آ جاتا ہے، کسی کو دم کرانے سے آرام آ جاتا ہے. یہ بہرحال ہمارے معاشرے کی حقیقتیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں، آپ کو پورے وثوق سے لوگ آپ کے پاس پیشنٹ آ کے بتاتے ہوں گے کہ فلاں سے دم کرایا، فلاں تعویذ لیا، فلاں یہ کیا، اور جو ہے وہ مٹی کھا لی تو اس سے یہ ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں. اس میں کس حد تک حقیقت ہے، اور یہ کیا ضرر رساں چیزیں ہیں یا یہ حقیقتیں؟ دیکھیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو آپ کور کر رہے ہیں سوال. دیکھیے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کے اندر ایک دم بیماری نہیں پیدا ہوتی. چوٹ ایک دم لگتی ہے، ڈیزاسٹرز جہاں سے ہماری بات شروع تھی وہ ایک دم آتے ہیں، اس کے اندر ایک سڈن اور ایکسٹراڈنری ایکسپوجر ہوتا ہے. باقی جو معاملات ہیں نا، ڈپریشن، انگزائٹی، سوشل فوبیاز، پینک، یہ بتدریج ایک انسان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں بیماری کی حیثیت سے. اس کی جو انٹرم سٹیجز ہوتی ہیں وہ ڈسٹریس کی ہوتی ہیں، یعنی دباؤ کی کیفیت پیدا ہوئی، پھر اس دباؤ نے شدت اختیار کی. وہ جو شدت کا ٹائم ہے نا، اس میں اپنے کوپنگ میکنزمز انسان کے موبلائز ہو جاتے ہیں. اور وہ جو کوپنگ میکنزم ہے، اس میں سب سے بڑا میکنزم تو اس کی روحانی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ٹیسٹ ہوتی ہے. تو اگر اس وقت وہ روحانی اسٹرینگتھ اسے آپ سے حاصل ہو جائے یا کسی شخص سے بھی حاصل ہو جائے اور وہ کمزور محسوس کرتا ہو، تو اس سے جو ایک اس کو پازیٹیوٹی کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کیئر کر رہا ہے، جو مجھے لک آفٹر کر رہا ہے، جو میرا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن ریسٹور کر رہا ہے،
اس ڈسٹریس کے زمانے میں، تو وہ ایک دم بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، بیکاز وہ جو روحانی اسپیکٹس ہیں وہ اس کے اندر کی اس ہیلنگ میکانزم کو ٹریگر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ سائنٹیفک پرسپیکٹیو ہے، جہاں پر ہماری اسپرٹ ہمارے نیورونس کو اور ہمارے اندر کی سائیکی کو، ہمارے امیون سسٹمز کو اور ہمارے ہارمونل سسٹمز کو انفلوئنس کرتی ہے، اور ان کے اندر جو نیچرل ہیلنگ پاورز ہیں ان کی وجہ سے وہ ڈسٹریس ریورس ہو جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعویذ سے ٹھیک ہو گئے، اس محبت سے ٹھیک ہوتے ہیں جس محبت سے لوگ اس کو پیر صاحب کے پاس لے کر گئے. پہلی دفعہ اس کی طرف نظر دوڑائی، اس بچی کی طرف پہلی دفعہ نظر دوڑائی ہے جس کو بالکل اگنور کیا ہوا تھا. تو اس محبت، اس ٹینڈر لو اینڈ کیئر سے ایک ہیلنگ کا پروسیس انٹرنلی شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کا جو بھی نام آپ رکھ لیجئے، روحانی رکھ لیجئے، تعویذ رکھ لیجئے، جو یعنی تعویذ نہیں اثر کر رہا ہوتا، وہ توجہ جو اس کو ملی ہوتی ہے، وہ TLC ٹینڈر لو اینڈ کیئر جو اسے ملتا ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہے جو اس کی انٹرنل سسٹمز کو موبلائز کر دیتا ہے ہیلنگ کے، اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا اسپیکٹ ہے. آپ جس بھی انداز سے اس ٹینڈر لو اینڈ کیئر کو ٹریگر کر لیں وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا سر، ایک اب ہمیں یہ بتائیے شعبوں کا تعلق ان سے، مطلب بہت سارے شعبہ جات ہیں ہمارے، بہت سارے لوگ فورسز میں ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، کوئی اکاؤنٹنٹ ہیں، صحافی ہیں، ہارٹ سرجنز ہیں. ان کا تعلق بھی اس میں کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے، دو ایسے اسپیکٹس ہیں جو کہ شعبوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جہاں بھی جس بھی شعبے میں آپ کو یہ دو عارضے لاحق ہو جائیں، یہاں پر سائیکیاٹرک پرابلمس بڑھ جائیں گی. صرف سائیکیاٹرک پرابلمس، پاسبلٹی آف سوئسائڈ انکریزز، پاسبلٹی آف ہارٹ ڈیزیزز، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز انکریزز. تو صرف سائیکیاٹرک ڈس آرڈرس کی بات نہیں کر رہا. ایک ہے ورکوہولزم. بعض آرگنائزیشنز یا بعض پروفیشنز میں اس بات کو بہت یولوجائز کیا جاتا ہے کہ یار یہ بہت کام کرتا ہے یار، رات کے 10 بجے، صبح سب سے پہلے آتا ہے، سب سے آخر میں جاتا ہے. اس کو یولوجائز کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا محنتی ہے، حالانکہ وہ تباہ و برباد اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوتا ہے. اور ایکچولی جس وقت آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ایکچولی اس آرگنائزیشن کو بھی برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو یولوجائزنگ ورکالزم کا کلچر ہے، یہ جس بھی پروفیشن میں ہوگا وہاں وہ اسے برن آؤٹ کر دے گا. اب یہ کہاں ہے؟ آپ کے شعبے میں ہے. ٹھیک ہے، صحافت میں بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے ہمارے شعبے میں سائیکائٹرسٹ میں اور سرجنز میں بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں کارڈیولوجسٹس کے اندر بہت زیادہ ہے. کینسر کے جو ٹریٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی بہت زیادہ ہے. خطرناک بات اس سے بھی ایک آگے کی ہے، اینڈ دیٹ از بعض پروفیشنز کے اندر ایک، اس کے علاوہ مجھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا، لوگوں کو گاڈ کمپلیکس ہو جاتا ہے. گاڈ کمپلیکس، اوکے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ سارے مسئلوں کا حل میرے پاس ہے، اور اگر میں نہ ہوا تو سب کچھ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو گاڈ کمپلیکس ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ لیڈ کرتا ہے انٹو برن آؤٹ، اور اس سے پھر طرح طرح کی نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن سر، ایک مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ ہم ایک بڑی مختلف قسم کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. ہم کوئی نیوزی لینڈ میں نہیں رہ رہے، ناروے میں نہیں رہ رہے، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہر دوسرے دن ہم کوئی بم دھماکے کی واقعہ سنتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو خبریں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چوک میں 2 لوگوں کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو گولی مار دی، یا خبریں آتی ہیں 30 روپے کا جھگڑا ہوا، اس کے اوپر بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. اس طرح کی بہت اتنا ہاسٹل. پھر ہمارا ایک نیبر بھی ہے، وہاں سے بھی ہاسٹیلٹی ہوتی رہتی ہے. اور اس ساری سچویشن میں کیا ہم نارمل رہ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے، بالعموم میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور یہ بڑی دردناک ہے، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اجتماعی کلچر بن گیا ہے نا، ذہنی نفسیاتی طور پر پاکستانیوں کا، وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر 2 بڑی کمال کی صلاحیتیں ہیں جو یہ طے کرتی ہیں کہ آپ ہیومن ہیں یا سب ہیومن ہیں. ٹھیک. عقل سلیم کا استعمال، ٹیکنیکلی اس کو ہم کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس یا فرنٹل لوب یا لوب آف سویلائزیشن اینڈ مورالٹی. ٹھیک. ایک دوسرا لوب ہمارے اندر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایموشنل کارٹیکس. اوکے. ٹھیک ہے. تو
یہ دونوں طے کرتے ہیں کہ جب انسان کوئی رویہ اختیار کرتا ہے ایٹ این ایموشنل کارٹیکس لیول تو وہ سب ہیومن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ عقل سلیم کو استعمال کر کے کوئی رویہ اختیار کرتا ہے, یعنی کانشسنس جس کے اندر مورالٹی ہوتی ہے, جس کے اندر ریشنالٹی ہوتی ہے, جس کے اندر کوئی لاجک ہوتی ہے, تو وہ پھر ہیومن ہو جاتا ہے. اور وہ سپرا ہیومن کوالٹیز رکھنے والے لوگ جنہیں مومن کہتے ہیں وہ پھر کنیکٹڈ ہوتے ہیں ود ہائر کانشسنس. ٹھیک, یعنی وہ خلیفۃ الارض ہوتے ہیں. ٹھیک, جن کے اندر دوسروں کو کنیکشن سے. تو مجھے یہ لگتا ہے, بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں عمار بھائی, کہ ہم آہستہ 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 ایک قوم کی حیثیت سے سب ہیومن لیول پر جا رہے ہیں. کانشسنس کے حوالے سے ہمارے اندر ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جو عقل سلیم کو استعمال کرتے ہیں, اور ان لوگوں کی تعداد تو اب صرف اقبال کے شعروں میں رہ گئی ہے کہ جن کو مومن اور خلیفۃ الارض کہا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان لوگوں کا قصور ہے اس میں؟ ہمارے ارد گرد اگر ہر وقت ماتم کی خبریں ہوں گی, بریکنگ نیوز ہوگی, عورتوں کی کرائیں ہوں گی, لاشوں کی تصویریں ہوں گی, تو کیا یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں آدمی نارمل رہ سکتا ہے؟ انسان کو اللہ نے لاچار پیدا نہیں کیا. اللہ نے انسان کو یہ عقل سلیم دی ہی اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے, یہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. تو یہ الزام کہ میرے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہ, یہ کافی نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کنیکٹ کرنا ہے, پھر ہماری عقل سلیم ہمارا ساتھ دے گی. ہمارے یہاں کنیکٹیویٹی بہت حد تک کم ہے. میں اپنے اندر اپنی جذباتیت میں گم ہوں اور آپ اپنے اندر اپنی جذباتیت کے اندر گم ہیں, اور یہ جذباتیت مجھے آپ سے کسی نہ کسی لیول پر توڑ رہی ہے جوڑنے کی بجائے. کبھی میں رنگ کی بنیاد پر, کبھی قوم کی بنیاد پر, کبھی صوبائی عصبیت کی بنیاد پر, کبھی کسی سیکٹ کی بنیاد پر, سیاسی بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پر, شعبوں کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے جذبات کے لیول پر کٹے ہوئے اور ناراض ہیں. ناراض لوگ اپنی عقل سلیم کہاں سے استعمال کریں گے؟ تو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو منانا ہے پہلے, اور منانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں ایک دفعہ یہاں سے اٹھوں اور زندگی کو آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر آپ کی نظر سے دیکھوں. یہ وہ پہلا لمحہ ہوگا جسے ہم ایمپتھائز کرنا کہتے ہیں, کہ مجھے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اور عمار ایک ہی نقطے پر ایک وقت میں صحیح ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آخری سوال, اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے اعتبار سے. ہم بڑے شدت پسند لوگوں کے ہیں. ہر رویے ہمارے ہاں صرف نفرت شدت پسند نہیں ہے, ہمارے ہاں محبت بھی شدت پسند ہے, ہمارے ہاں پروفیشن بھی شدت پسند ہے, نوکری بھی شدت پسند ہے, ہمارے ہاں جذبات بھی شدت پسند ہے, اور ساری سوسائٹی اس طرح کی بن گئی ہے. اس کو نارملائز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سماجی مسئلہ ہے, یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے. ہر معاملے میں ہمیں, اور سیاسی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے ہمیں ہر وقت برتر رہنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. جیسے مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہم نے ایک سلوگن کریٹ کیا ڈینگی جب آیا, کہ ڈینگی سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اچھا بھائی لڑنا کیوں ہے؟ آپ نے ڈینگی سے بچنا ہے. لیکن ہماری ذہن میں کیا, اس سے زیادہ خطرناک ڈینگی مکاؤ. ہاں وہ بھائی اللہ کی ایک چیز ہے, آپ کیسے مکا سکتے ہیں؟ یہ 1960 میں شروع ہوا تھا ملیریا ایریڈیکیشن پروگرام, آج تک تو کامیاب نہیں ہوا. آپ کیسے مٹا سکتے ہیں یار کسی چیز کو؟ اب بڑی اچھی بات کی آپ نے شدت پسندی کی. اس میں بس ایک صرف میں ایڈ کر دوں, اور اس کا ایک شدت پسندی کا نقصان یہ ہوا ہمارے ہاں فنون ختم ہو گئے. مطلب وہ میوزک ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے, کہانی ہمارے ہاں لکھی نہیں جاتی, پینٹر کو ہم پہچاننے عزت ہی نہیں دینا چاہتے. تو کیا فنون کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اب شدت پسندی کو ختم کرنے میں؟ ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے یا کوئی اور ہیلا اختیار کرنا چاہیے؟ دو بنیادی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شدت پسندی آتی ہے جس وقت آپ کی نیت, آپ کی سوچ, آپ کی گفتگو اور آپ کے عمل کے درمیان بہت فاصلہ ہو. جتنا یہ فاصلہ آپ بڑھاتے جائیں گے, اس فاصلے کے درمیان شدت پسندی گرو کرتی ہے. یہ وہ ویڈ ہے, یہ وہ وائلڈ گروتھ ہے جو ان کے جتنا یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا ان چیزوں کے درمیان. یہ
ہمارے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کے اندر ایکچولی بہت، آپ دیکھیے ہر بندہ یہاں سپرلیٹیوز میں بات کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، سپرلیٹیوز تو اللہ کی ذات کے لیے ہوتے ہیں. بھائی میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بریلینٹ ہے، ہی از دا موسٹ بیوٹیفل، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اب ذرا یہاں رکھو کہ یہ تو پھر وہ کون تھے جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، ان کے لیے کیا یوز کرو گے؟ تو یہ جو الفاظ کے اندر شدت ہے نا، یہی رویوں کو جنم دیتی ہے. آخری بات یہ بھی ہے کہ فنون ایکچولی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں محنت اور عمل. مجھے اگر طبلہ بھی بجانا ہو نا تو اس کو بھی 10,000 دفعہ میں بجاؤں گا تو مجھے سمجھ آئے گی. مجھے اگر کرکٹ کی ایک شاٹ بھی ٹھیک سے کھیلنی ہو تو مجھے 10,000 دفعہ اس کو کرنا پڑے. ہم عمل کوئی نہیں کرنا چاہتے، یعنی جس چیز کے اندر عمل اور محنت اور مشقت ہے نا اس سے بچنا چاہتے ہیں. لوگ گورنمنٹ کی نوکری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کام کوئی نہیں تو پیسے پورے. ٹھیک. سو جو بھی چیز جس کے اندر محنت ہوگی نا یا عمل کا پہلو ہوگا وہ آٹومیٹکلی آپ کی شدت کو ابزارب کر لے گا. اس کی جو ہائیسٹ فارم ہے وہ فنون لطیفہ ہیں، جو پھر آپ کے اندر لطافت پیدا کرتے ہیں. نہ صرف آپ کی شدت ابزارب کرتے ہیں بلکہ آپ کو لطافت لوٹا بھی دیتے ہیں. یہ انفرادی ہے اجتماعی ہے؟ یہ ابتدا تو میرے خیال میں آپ کو ایک گھر میں سے کرنی پڑے گی. مجھے کسی نے نہیں روکا ہوا کہ میں اپنی بیٹیوں کو فنون لطیفہ سے انٹروڈیوس کروں، کسی نے نہیں روکا ہوا. لیکن اس کی ہمیشہ پیٹرنیج اور اس کے ایگو آئیڈیلز اور اس کے جو پروپیگنڈس ہیں وہ پروپیگیٹ کرنے والے لوگ، وہ میرے خیال میں نیشنل لیول کے اوپر یولوجائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں قوم کو دکھانے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ کہ انور مسعود صاحب جو ہیں وہ یہ ہے ہمارا ایگو آئیڈیل. تو پھر ہی ایسا ہوگا نا کہ کتاب کا اور میوزک کا اور پینٹنگ کا جو عشق ہے وہ آپ کی جنریشن میں جاگے گا. اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ہمارا بھائی یہی ہے کہ وہ آپ کے غصے کو بھی ابزارب کرتی ہے، وہ آپ کی شدت کو بھی ابزارب کرتی ہے، اور وہ آپ کے اندر ایک عجیب قسم کا بیلنس لے کر آتی ہے. جو لطافت ہے اور فنون لطیفہ ہیں، بیلنس ہی کی کمی ہے. تو اس کا جو ایک تریاق ہے نا وہ فنون لطیفہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. آپ سے نا گفتگو ہوتی ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. یہ گفتگو کئی گھنٹے تک جاری رہ سکتی تھی، کچھ وقت کی قلت ہمیں درپیش ہے، لیکن میرے خیال میں جو گفتگو آج ہوئی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوئی ہے. آپ کی تشریف آوری کا اور ہمارے سارے سوالوں کے جواب دینے کا بے انتہا شکریہ. بہت نوازش، آپ نے موقع دیا. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.